بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، تھوڑا سا آج پھر کر رہا ہوں کہ پاولو ایک بڑا مشہور دنیا کا بہت بڑا آتھر ہے، جس کی چند کتابیں تو شہرت کی بلندی پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ ان میں کتاب ہے الکیمسٹ۔ الکیمسٹ میں وہ لکھتا ہے کہ فطرت انسان کو خود گائیڈ کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے گرد و نواح میں۔ یہ ساری چیزیں فطرت انسان کو بتاتی ہے، لیکن انسان کو فطرت کو پڑھنا آنا چاہیے۔ اگر آپ فطرت کو پڑھ سکتے ہیں، اسے جان سکتے ہیں، انوائرمنٹ دیکھ کے آپ اسیس کر سکتے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے الکیمسٹری میں وہ ایک جگہ نخلستان میں جا کے ٹھہرتا ہے، تو رات کو اسے ایک پرندہ زخمی دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ علامات نظر آتی ہیں۔ وہ گھبرا کے اٹھتا ہے تو قبیلے کے سردار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے سردار مجھے لگتا ہے آپ کی کسی قبیلے سے دشمنی ہے۔ اس نے کہا ہے، تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آج رات وہ قبیلہ آپ پر حملہ آور ہوگا اور یقیناً آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے آپ بہتر ہے کہ اپنے پریکاشنی میسر کر لیں، کچھ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیں۔ سردار نے فوراً سارے قبیلے کو بلایا اور وہ سارے چھپ چھپ گئے کہیں دائیں بائیں، کہ رات کو اگر کوئی آئے تو کم از کم اپنی حفاظت کر سکے۔ وہی ہوا کہ آدھی رات کے بعد ایک قبیلے نے وہاں حملہ کر دیا۔ وہ جب آئے، انہوں نے ان کی جھونپڑیوں پر یلغار کی تو ساری جھونپڑیاں خالی تھیں، ابھی وہ سنبھلے بھی نہیں تھے، تو سردار اپنے سارے آدمیوں سمیت ان پر حملہ آور ہو گیا اور تھوڑی دیر میں ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ یوں وہ جو اس نے فطرت کے اشارے اسے ملے تھے، اس نے ایک قبیلے پورے کی جان بچا لی۔ تو ایسی اس نے کئی اور نشانیاں بھی بتائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی فطرت ہمیں گائیڈ کرتی ہے، اور وہ بہت سی جگہوں پہ گائیڈ کرتی ہے، کوئی ایک جگہ نہیں ہوتی۔ یہ تو فطرت ہے، انڈیویجول کو گائیڈ کرتی ہے۔ بعض فوق الفطرت چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتی ہیں، کہیں کہیں لے جاتی ہیں، کہیں وہ بھی آپ کو بڑی عجیب، لیکن آپ کو وہ جو کہتی ہیں نا، ان پہ آپ کا ایمان ہونا، اس کے بارے میں آپ کا سوچنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ 1984 بات ہے، لندن میں ایک عورت تھی، پڑھنے لکھنے والی، ہر وقت بیٹھی کچھ پڑھا لکھا کچھ لگی ہوتی تھی۔ ایک دن وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی، تو اسے ایسے لگا جیسے اس کے اندر سے ایک آواز آئی ہے کہ بی بی تمہیں برین ٹیومر ہے، یہ تمہاری جان لے سکتا ہے، اس کا فوراً علاج کرو۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن آواز اس کے اندر سے تھی، ارد گرد کوئی دور دور تک نہیں تھا۔ وہ بڑی پریشان، ایک آدھ دن بعد پھر اسے یہی آواز آئی کہ تمہیں کہا ہے فوراً اپنا علاج کرو، تمہیں برین ٹیومر ہے، یہ تمہاری جان لے سکتا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ آواز کہاں سے آ گئی۔ پہلے تو اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا، پھر اس کی ایک سہیلی آئی تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آواز کیسے آئی ہے اور مجھے یہ کہہ رہی ہے، کیا کروں؟ اس کی سہیلی نے کہا اچھا میں کسی سے بات کرتی ہوں۔ سہیلی نے تھوڑا سا غور کیا، اس نے سوچا کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے یہ کچھ پاگل ہو گئی ہے اور اس پہ یقیناً پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ وہ اسے ایک سائیکارٹسٹ کے پاس لے گئی۔ سائیکارٹسٹ نے اسے دیکھا، ایز یوزل اسے کچھ کہا، احتیاطی تدابیر کا کہا، کچھ دوائیاں دیں اور کہا کہ بہتر ہے کہ آپ کسی آرام دہ جگہ چلی جاؤ اور آرام کرو۔ چھٹیاں تھیں، وہ عورت ایک سائٹ پہ کسی جگہ چلی گئی جہاں آرام سے وہ بیٹھی رہے، جہاں اسے ڈسٹرب بھی اسے کوئی نہ کرے اور مزے سے وقت گزارے۔ وہ وہاں چلی گئی، آرام کرتی رہی، کافی دن گزر گئے، چھٹیاں ختم ہونے والی تھی، تو آواز پھر آئی کہ بی بی تمہیں کہا تھا برین ٹیومر ہے، جاؤ اپنا علاج کرو۔ اگلے دن دو آوازیں آئیں، ایک نے اسے ٹیومر کی
وارن کیا کہ ٹیومر ہے بچو، دوسرے نے اسے کہا کہ بہتر ہے کہ لندن کے فلاں ہاسپٹل کے فلاں وارڈ میں چلی جاؤ، وہاں تمہارا علاج ہو جائے گا اور تم بچ جاؤ گی، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اس نے اپنے خامند کو بلا کر اس سے بات کی کہ مجھے یہ ہوا ہے، یہ دوائیاں میں نے کھائی ہیں اور ایسا ہوا ہے، تو کیا کیا جائے۔ اب یہ برین ٹیومر کا جو علاج تھا یہ بڑا مہنگا علاج تھا، دونوں میاں بیوی نے پہلے سوچا، لیکن یقیناً زندگی ان سب چیزوں سے قیمتی ہے۔ میاں نے اور اس نے بڑا سوچ کے فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں لندن کے اس ہاسپٹل میں، چل کے جہاں کہا گیا ہے، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ زندگی بچ سکتی ہے، وہاں جا کے گئے۔ وہاں پہلے گئے، ڈاکٹروں نے تو اسی طرح انداز جیسے سائیکارٹسٹ نے کیا تھا، لیکن جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ برین کو چیک کریں، چنانچہ وہ ٹیسٹ ویسٹ کیے تو واقعی برین میں ایک ٹیومر تھا۔ اب اس ٹیومر کو ریموو کرنے کے لیے باقاعدہ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کرنے کے بعد انہوں نے ٹیومر نکال کے باہر پھینک دیا۔ اب ٹیومر نکال دیا، اس کا سر جو تھا اسے دوبارہ جوڑا گیا تاکہ وہ تھوڑے دنوں میں ہوش میں آ جائے۔ 2-4 دن میں وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی۔ جب ہوش میں آ گئی اور اسے ہر چیز صحیح معلوم ہونے لگی تو وہ آواز ایک دفعہ پھر آئی۔ انہوں نے کہا ہمیں پہچانا، ہم نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم علاج کراؤ اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی اور تم اب صحت یاب ہو، تمہارے صحت یاب ہونے پہ ہم بہت خوش ہیں۔ اب چونکہ ہمارا کوئی کام نہیں، اس لیے ہم تمہیں خدا حافظ کہہ کے جا رہے ہیں۔ خدا حافظ یہ کہا اور وہ آواز غائب ہو گئی۔ اس نے پھر اپنے خامند سے بات کی کہ چلیں، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کے چلی گئی، لیکن اس کے بعد اس عورت نے جتنی زندگی گزاری بڑی ٹھیک ٹھاک تھی، اور صرف اسے شاید ٹیومر کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف وہ آواز تھی جو اسے کہیں اس کے وجدان میں یا پتہ نہیں کہاں سے آئی، وہ ایسی آواز تھی جو کوئی اسیس نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی، کیسے آئی تھی، لیکن اس آواز نے ایک عورت کی زندگی بچا لی۔ تو آپ بھی کبھی غور کیا کریں، بہت سے برے مقامات پر فطرت آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے، آپ کو راستہ دکھاتی ہے، تو یقیناً آپ کو کوئی راستہ اگر دکھا رہا ہو تو وہ عام زندگی میں بھی کوئی بھلے کی بات کہہ دے تو اس پر ضرور غور کریں، اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کوئی نہ کوئی پہلو نکال دیتا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔